السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ 5 وقتہ نمازوں کی اہمیت۔ برادران اسلام، نماز اسلام کے 5 ارکان میں سے دوسرا سب سے اہم رکن ہے اور کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد سب سے پہلا فریضہ ہے جسے اللہ نے بندوں پر عائد کیا ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ یہ مومنوں اور کافروں و مشرکوں کے درمیان فرق کرنے والی عبادت ہے۔ بلفظ دیگر اہل ایمان کا شعار نماز ہے اور اہل کفر و شرک کی پہچان ترک نماز ہے۔ یہی سبب ہے کہ بے نمازی کا حشر قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف جیسے کفار و مشرکین کے سرداروں اور اللہ کے باغیوں و نافرمانیوں کے ساتھ ہوگا۔ نماز کی اہمیت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی ادائیگی کا جس قدر حکم دیا ہے، کسی اور عبادت کا حکم اتنی تاکید اور تکرار کے ساتھ نہیں دیا ہے۔ اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ تمام احکام زمین پر فرض ہوئے اور اس کی فرضیت آسمان پر شب معراج میں ہوئی، اور یہ معراج کا تحفہ ہے۔ نماز کی اس اہمیت کے باوجود مسلمانوں کی اکثریت اس اہم فریضہ سے غافل ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں آپ کو بہت سے لوگ ایسے مل جائیں گے جو روزہ تو بڑے اہتمام سے رکھتے ہیں مگر نماز ایک وقت نہیں پڑھتے، جبکہ نماز کی اہمیت روزہ سے زیادہ ہے اور اس کا چھوڑنا اتنا بڑا جرم ہے کہ حدیث کے مطابق جو شخص جان بوجھ کر عمدن و قصدن تارک صلاح ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، یعنی ہمارے اور کافروں کے درمیان عہد نماز ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ اب بھلا آپ ہی بتائیں کہ جب بے نمازی کا اسلام ہی معتبر نہیں تو اس کی دوسری عبادتیں مثلا روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ کیسے مقبول ہوگی؟ اس لیے کہ ان عبادتوں کی صحت کے لیے ایمان بنیادی اور لازمی شرط ہے۔ اس لیے جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے اسے پہلے نمازی بننا چاہیے، پہلے اس پر نماز فرض ہے۔ روزہ کی فرضیت نماز کے بعد ہے۔ نماز کے فوائد اور اس کے فضائل و برکات حدیث کی کتابوں میں بے شمار ہے۔ وضو سے لے کر نماز سے فراغت تک، بلکہ مسجد سے گھر واپس آنے تک قدم قدم پر نماز پڑھنے والے کو اللہ کی جانب سے اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ وضو کرنے سے اعضائے وضو سے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور بندہ وضو کے ساتھ ہی گناہ سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ وضو سے فراغت کے بعد دعا پڑھنے اور شہادتین کا اقرار کرنے سے بندہ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ باوضو ہو کر مسجد جانے پر ہر قدم پر ایک ایک گناہ مٹتے ہیں اور ایک ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ بندہ جب تک نماز کے انتظار میں مسجد میں رہتا ہے اس پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا گو ہوتے ہیں اور اس کا شمار نماز میں کیا جاتا ہے، اور نماز پڑھنے سے بندہ گناہوں سے بالکل ہی پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ نماز اللہ کو یاد کرنے کا بہترین ذریعہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے عمدہ وسیلہ اور عابد و معبود کے درمیان تعلق پیدا کرنے کا احسن طریقہ ہے۔ سجدہ کی حالت میں بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بلکہ حدیث میں ہے کہ وہ سجدے میں اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے اور راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے۔ نماز سے دلوں کو سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ قرآن بھی ناطق ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اللہ کی یاد سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا تو آپ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرماتے، یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال ہمیں نماز کے ذریعے راحت و سکون پہنچاؤ۔ نماز سے اخلاق و کردار میں بلندی پیدا ہوتی اور فواحش
و منکرات سے نجات ملتی ہے۔ جیسا کہ قرآن شاہد ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز فحش اور ناپسندیدہ کاموں سے روک دیتی ہے۔ اس لیے وہ مسلمان جو ترک صلاح کے عادی ہے وہ اللہ سے توبہ کرے، اپنے گناہ عظیم کی معافی مانگے اور عہد کرے کہ وہ آئندہ نماز کی پابندی کریں گے، اور کسی بھی حال میں ان کی کوئی نماز فوت تو قضا بھی نہ ہوگی۔ بالخصوص اس ماہ مبارک میں روزہ داروں کو چاہیے کہ وہ نماز باجماعت کا اہتمام کریں، کوئی نماز وقت سے بے وقت نہ ہونے دیں، سفر و حضر ہر جگہ اس کی حفاظت کرے، پھر رمضان ختم ہونے کے بعد بھی نمازوں سے ہرگز غافل نہ ہو، اور یاد رکھے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی سے متعلق سوال ہوگا۔ اگر بندہ کی نماز ٹھیک رہی تو اس کے دوسرے اعمال بھی ٹھیک رہیں گے، اور خدا نخواستہ نماز میں کمی رہی تو ہر عبادت میں کمی ظاہر ہوگی۔ اس لیے نماز کو معمول سمجھ کر اس سے غفلت نہ برتے، نیز اس ماہ مبارک میں نوافل کثرت سے پڑھے اور اس کا خاص اہتمام کرے، کیونکہ اگر فرائض میں کمی ہوگی تو اسے نوافل سے پورا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔